ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ ہیکل سلیمانی کا یہود کے ہاں کیا تصور ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت اور حقیقت فرما دیجیے۔ ہیکل سلیمانی یہود کے لیے وہی حیثیت رکھتا تھا جو ہمارے لیے قبلہ کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو بنایا تھا اللہ کے حکم سے، بہت عالی شان مسجد تھی، اس کے نقشے اب تک بھی بائبل کی جو شرح ان میں درج ہوتے ہیں، بڑا سیم تھا اس کا، درمیان میں پردے لٹکتے تھے، ایک حصہ عام لوگوں کے لیے تھا، سب نمازی اس میں جا سکتے تھے، ایک حصہ جس میں پردے لٹکتے تھے اس میں صرف لاوی لوگ جاتے تھے، جو علماء تھے نا شریعت کے عالم، صرف وہ داخل ہو سکتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے تھے، اور اس سے بھی آگے ایک جگہ ہوتی تھی جیسے ہمارا محراب ہے، قدس الاقداس، پاک ترین جگہ، اس میں صرف سردار کاہن جاتا تھا، جو امت کا امام اور پیشوا ہوتا تھا نا، صرف اس کا داخلہ ہوتا تھا اور کوئی اندر نہیں جا سکتا، اور وہاں ہی وہ تابوت رکھا ہوتا تھا جس میں تورات شریف کا نسخہ تھا، من تھا، سلوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادگار ہے جس کا نام قرآن نے بھی تابوت لیا، تابوت سکینہ کہتے ہیں نا، یہ محراب میں رکھا ہوا تھا، اس کی طرف رخ کر کے یہ لوگ نماز پڑھتے تھے۔ حقیقت اصل میں یہ تھی کہ بیت اللہ کے علاوہ کبھی کوئی قبلہ نہیں رہا، حضور کو ضرور عارضی طور پر حکم ہوا، قبلہ نہیں تھا یہ، مگر یہود متعصب قوم نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی کی نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی توہین میں کمی نہیں چھوڑی، ہمارے اندر بھی باتیں آ گئی کہ حضرت سارا ناراض ہو گئی اور کہا کہ نکالو ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ نے کہا جیسے سارا کہتی ہو، سارا یہودیوں کی ماں ہے، حضرت ہاجرہ کو دیس نکالا دے دیا، یہ مکہ جو چھوڑ کر گئے اس کو اللہ کے حکم سے نہیں کہتے وہ ہماری ماں کو راضی کرنے کے چھوڑ گئے۔ اسماعیل کیا تھا؟ ایک لونڈی زادہ تھا، توہین کرتے، بہت گندے کلمے لیتے نا، نبی مانتے، نبی بھی نہیں مانتے، اس لیے کعبہ کو انہوں نے ضد سے چھوڑ دیا، ورنہ وہ ایک مسجد ہی تھی، جیسے مسجد نبوی ہے نا، حضور کی مسجد ہے، نبی علیہ السلام کی بنائی، مگر رخ مکے کی طرف ہے، اسی طرح اس کا رخ بھی جنوب کی طرف تھا۔ اب بھی ذکر پوچھا جاتا ہے جب یہود سے کہ جنوب کی طرف کیوں اس کا رخ تھا، پھر اگر بیت اللہ مکہ والا قبلہ نہیں تھا اور سائڈ کو بنا دیتے اس کے محراب، یہی رخ تھا، قربانیاں بھی ادھر لٹائی جاتی ہیں، قبلہ شروع سے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا یہی تھا، مگر یہود نے ضد سے اس کو چھوڑ دیا کہ ہم اسماعیل کی اولاد کے قبلہ کو نہیں مانیں گے، وہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ابتدا میں آزمائش کی خاطر 17 مہینے حکم دیا کہ ادھر منہ کرو۔ اب مکے والوں کے لیے یہ موت تھی، ان کا تو فخر ہی یہی تھا عربوں کا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، بیت اللہ ہی ہمارا سب سے بڑا شرف کا سامان ہے۔ جب ان کا رخ پھرایا گیا تو اہل ایمان کا ایسے ہی تھا جیسے گلے پر چھری چل گئی کہ ہم اپنے آبائی قبلہ کو چھوڑ دیں، اور بعد میں جب ادھر سے رخ پھرایا گیا تو جو یہود آ گئے تھے نا منافق بن کر کہ کوئی فرق نہیں جی، ہمارا ہی قبلہ ہے، ہمارے ساتھ ملتا جلتا دین ہے، وہ بھی چھانٹے گئے، انہوں نے کہا ہمارا تو قبلہ چھوڑ دیا۔ تو دراصل قبلہ ہمیشہ سے بیت اللہ ہی ہے جو مکہ میں، مسجد اقصی جو تھی ہیکل سلیمانی اس کی حیثیت ایک مسجد کی تھی، جیسے ہماری مسجدیں ہیں، وہ ٹھیک ہے اس کی عظمت اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کے نبی نے بنائی ہے، مسجد نبی کی فضیلت ہے۔ اس بارے میں کچھ روایتیں غلط سلط علماء بیان کر دیتے ہیں، بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبی کا جو مشہور ہے نا 50,000 نماز کا، یہ نہیں ثابت، 1000 نماز کا ثواب ہے، اور مسجد اقصی کی نماز جو ہے اس سے چوتھا حصہ 250 250 نمازوں کا ثواب۔ صحیح حدیث کے مطابق میں نے ان کی حیثیت بتا دی، اور ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف صرف نماز کے لیے جانا اس کا کوئی فائدہ نہیں، باقی ساری نمازیں مسجد جو برابر ہے ثواب ان کا، اس لیے فیصل مسجد کتنی شاندار بنی، ثواب نہیں وہاں زیادہ، ثواب صرف ان 3 مسجدوں میں ہے، باقی مسجدوں سے بڑھ کر 250 1000 اور 1,00,000۔ جی جزاکم اللہ۔